سب سے درخواست کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم یکجہتی کا اظہار کریں اور 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو. دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ ہم بھی زندہ ہیں اور ہمیں بھی انسانیت کا کوئی درد ہے اور ہم بھی مسجد اقصی کے حوالے سے کوئی جذباتی اور ایمانی تعلق رکھتے ہیں. وہ لوگ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, وہ قبلہ اول ہے. اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی, پھر معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یہ سگنیفیکنس ہے اس ارض فلسطین کی. تو ہم ایسے تو نہیں دیکھ سکتے تماشا کہ بس میرا ملک ہے اور تیرا ملک تیرا ملک ہے. ہم سب ایک ملت ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ یہ ہفتہ یکجہتی غزہ بھی ہے, 7 اکتوبر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور مختلف پارٹیوں سے رابطے اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے روابط, یہ اس پورے ہفتے میں ہم کریں گے. 7 اکتوبر کے بعد ہم اپنی حق دو عوام کو جو تحریک لے کر چل رہے ہیں, جو ملک میں آئی پی پیز کیا, جو معاشی دہشت گردی ہے, اور اسی طرح حکومتوں کی اور حکومتوں میں شامل جو جماعتیں رہی ہیں ہمیشہ پچھلے 30-35 سال میں, جن میں سب نے آئی پی پیز کو طاقت فراہم کی ہے, اور جس کے نتیجے میں مہنگائی ہے, جس کے نتیجے میں بجلی کے بل بڑھے ہوئے ہیں, تو اس پر جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے. اور جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, سوائے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو انہوں نے بجلی کی قیمت پنجاب کے لیے 2 مہینے کے لیے کم کی, یا کچھ آئی پی پی سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور یا پیٹرول کی قیمت تو عالمی مارکیٹ میں ہی کم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو اسپرٹ تھی اس پورے معاہدے کی, اس پر اس نے عمل نہیں کیا. لہٰذا ہم اس پہ آزاد ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ تمام تر سرگرمیاں کریں گے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھا 29 ستمبر کو بہت پورے پاکستان میں ہر جگہ پر احتجاج ہوا, دھرنے ہوئے, اور یہ عوام کے اس جینون ایشو کے اوپر جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی. بدقسمتی سے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوئی اقدامات کریں, لیکن جماعت اسلامی اس کام کو جاری رکھے گی. اور آگے کا لاہ عمل میں انشاءاللہ 7 اکتوبر کے بعد جو بھی ہم نے ریفرنڈم اور یا ہڑتال یا اس طرح کی چیزیں طے کی ہوئی ہیں, 7 اکتوبر تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس غزہ کی صورتحال ہو. اس موقع کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے, اور اس وقت پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں منقسم نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی افسوسناک بات ہو نہیں سکتی. یعنی پورا انصاف کا جو نظام ہے اس میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ کے جج آپس میں تقسیم ہو جائیں, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے, اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہل کرنی چاہیے. یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور چوری چھپے رات کی تاریکیوں میں یہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس بحران سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے, اور وہ چابی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں. وہ آئیں, قوم کے سامنے اعلان کریں کہ چاہے ترمیم آئے نہ آئے, میں اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے ضابطے کے مطابق جو بھی ان کی مدت اگلے 1-2 مہینے میں 3 مہینے میں مکمل ہو رہی ہے, اس تاریخ کو میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا. اور 25 دن رہ گئے 25 دن کے بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا. اور اب حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے یہ اعلان کر دیں تو یہ بحران ختم ہو جائے گا, اور تاریخ میں ان کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا. اور اقبال نے ایک شعر کہا تھا, دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. قاضی فائز عیسیٰ صاحب دل کی بات مانے, حق کی بات مانے, سچ کی بات مانے, یا شکم کی بات مانے, یا آپ کے پاس ہے. آپ کے ایکسٹینشن کے نتیجے میں پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے, پاکستان میں عدالتی بحران پیدا ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کو پہل کرنی چاہیے اور اس سے اس بحران کو ختم کرنا چاہیے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو جال سازی کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی رٹ لگاتے ہیں. یہ کس آئین اور کس ضابطے کے تحت حکومت میں شامل ہوئے ہیں سارے لوگ؟ فارم 47 کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے, جو پارلیمنٹ بنی ہے, اس کی اپنی کیا ساکھ ہے, کیا اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے جائیں کہ آئین کے بنیادی ڈاکومنٹ میں تبدیلی کر دیں؟ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. میں اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی حکومت کے اس جال میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ اس حصے کو مان لیں اور اس حصے کو نہیں مانیں, اس پیکیج کو مان لیں اور اس پیکیج کو نہ مانیں. یہ راستہ تو خود حکومت کے فیور کا راستہ ہوتا ہے, کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو جو بھی شقوار مطالعہ کر رہے ہیں
اور ایک حصے کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ کنفیوژن نہ پیدا کریں اور کلیتاً اس پوری ترمیم کو مسترد کیا جائے اور ایک مرتبہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے، پھر وہ ساری چیزیں کہ جن کا تعلق ججوں کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے، جن کا تعلق اپنی مرضی کی عدلیہ قائم کرنے سے اور ججوں چیف جسٹس کے تقرر کے پروسیس سے نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ترمیم ہے بعد میں دیکھتے رہیں، لیکن اس وقت تو اگر کسی بھی ترمیم پر گفتگو کی جائے گی یا اس کی شق پر گفتگو کی جائے گی تو اس کا فائدہ ان طالع آزما لوگوں کو ہوگا کہ جو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی اس پر بھی کافی تقسیم نظر آ رہی ہے نسبی باتوں میں بھی، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ تو باقاعدہ ایک تحریک شروع کرنے والی ہے بکرا کے حوالے سے اور جو سپریم کورٹ کی موجودہ صورت حال ہے، تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں؟ اچھا، اسی کے ساتھ چھوٹا سا لے لیں، یہ جو آپ تاریخ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے پی ٹی آئی والوں سے یا مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ اچھا دیکھیں، دو تین باتیں ہیں نا اس میں. ایک تو آپ نے حسن نصر اللہ شہید کی بات کی ہے. جماعت اسلامی کا تو پروگرام پہلے سے طے تھا 29 ستمبر کو دھرنوں کا، ہم نے وہ دھرنے رکھے، لیکن ہر دھرنے میں حسن نصر اللہ شہید کی نماز جنازہ ادا کی ہم نے. اس وقت امت میں تفریق پیدا کرنے والا، شیعہ سنی کی بنیاد پر گفتگو کرنے والا اور پرانے گڑے مردے اکھاڑنے والا وہ اسرائیل کو فیور دے گا. اتنا کامن سینس تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ گھر میں جب ڈاکو آتا ہے تو دو بھائی آپس میں نہیں لڑ رہے ہوتے، ڈاکو سے لڑتے ہیں. تو آپ اس معاملے میں بھی اگر یہاں پر لوگوں کو فرقہ وارانہ ذہنیت کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ فرقہ وارانہ اور مسلکی ذہنیت بیمار ذہنیت ہوتی ہے، یہ دینی ذہنیت نہیں ہے. اس کا سارا فائدہ لادینی قوتوں کو ہوگا. وہ اسرائیل ہے جس نے حسن نصر اللہ کو بھی شہید کیا اور اسماعیل ہنیہ کو بھی شہید کیا. تو ان کا میزائل تو شیعہ سنی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہماری زبانیں نہیں رک رہیں. تو چند لوگ ہیں، ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم پورے پاکستانی عوام کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان چند لوگوں کو بھی کسی بیرونی ایجنڈے کو سامنے لا کر کام نہیں کرنا چاہیے، امت کے مفاد کو دیکھنا چاہیے. میری درخواست ہے بڑے بڑے علماء کرام سے کہ اس موقع پر وہ سامنے آئیں اور اس طرح کی چیز پیش کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ تفریق ختم ہو اور ہم اپنا رول، جماعت اسلامی اپنا یہ رول ادا کرے گی. پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے. امت کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کا فائدہ مغرب کو ہوتا ہے، طاغوتی قوتوں، سامراجی طاقتوں کو ہوتا ہے. اس لیے اختلافات کو کم سے کم کر کے اتفاق کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی کیا کروں؟ اور پاکستان کی جو پرابلم چل رہی ہیں، جس طرح سپریم کورٹ ہے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو افغان کی صورتحال ہے، باقی جماعتیں بھی اس طرح ہی کرتی ہیں. جب گول ایک ہو تو مل کے بیٹھنے، بات کرنے میں، تحریک چلانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا دیکھیں، مل کر بیٹھنے میں اگر کوئی حرج ہوتا تو آج میں پی ٹی آئی کے پاس نہ جا رہا ہوتا، یا کوئی بھی اگر حکومت کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسلم لیگ، ایون مسلم لیگ کے لوگ بھی آتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یا ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ تو سیاسی عمل ہے، ہونا چاہیے. مولانا کے پاس جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی این پی ہو، ایون بلوچستان کی جماعتیں ہیں اور تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے. تو سارے اختلاف کے باوجود اور شدید اختلاف کے باوجود کامن ایشوز کے اوپر تو گفتگو بھی ہونی چاہیے اور کامن ایجنڈے کے اوپر اشتراک عمل بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ تجربات بھی ہیں پاکستان کی 77 سال کی پولیٹیکل ہسٹری کے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سر دست تو ہم جو ابھی ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ ایک غزہ کے اور فلسطین کے معاملے پہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوکس ہمارا اسی پہ رہے. البتہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو گفتگو تو ہر طرح کی ہوتی ہے. جہاں تک یہ ایک جو پارٹیوں کا الائنس ہے تحفظ آئین پاکستان، اس کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم مشترک چیزوں پر مشترک جلسوں میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اور انہیں بھی جلسوں میں شریک کرا سکتے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں، سیمینار بھی کر سکتے ہیں اور کیے بھی ہیں. لیکن تجربات کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جماعت اسلامی جو بھی اسٹرگل کرے گی وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کرے گی، اور اس پلیٹ فارم کو ہم جو ہے وہ مرج نہیں کریں گے کسی اور پلیٹ فارم میں.